بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال تعالی هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وإن آدم لمنجدل بين الماء والطين وقال عليه السلام ولدت مختونا مسرورا او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، ربیع الاول جب سے شروع ہوا ہے تب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور گرے سے گرے پڑے مسلمان کا دل بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف متوجہ ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ کوئی اپنے نبی کو کسی انداز سے یاد کرتا ہے، کوئی کسی انداز سے یاد کرتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی سوچ ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے، لیکن اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر ایک کو جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی اضافہ محسوس ہوتا ہے اور آپ کی یاد بھی بہت آتی ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا یہ ایسا ہے کہ آپ کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی دل کھنچتا رہتا ہے اور آپ کی یاد ستاتی رہتی ہے، اور آپ کی شان کے سننے کو دل کرتا ہے، آپ کی شان کے بیان کرنے کو دل کرتا ہے، آپ کی ثنا خوانی کو دل کرتا ہے، آپ کی ثنا خوانی سننے کو دل کرتا ہے، اور ہمارا دل ان کی طرف کیوں نہ کھنچے، ہمارے دل میں یاد کیوں نہ آئے، اور ہمارا دل ان کی طرف کیوں مائل نہ ہو، اس لیے کہ ہمارے لیے اس ذات اقدس نے ہماری ماؤں سے زیادہ آنسو بہائے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے ہماری ماؤں سے زیادہ دعائیں مانگی ہیں۔ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے اتنی دعائیں نہیں کر سکتی جتنی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے میرے اور آپ کے لیے اور ساری امت کے لیے کی ہیں۔ بہت سی تو راتیں آپ کی ایسی گزری ہیں کہ جس رات میں آپ ایک منٹ بھی سوئے ہی نہیں، ساری رات ہی دعائیں کرتے رہے، ساری رات ہی دعائیں کرتے رہے، ساری رات ہی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے آسانیوں کی دعائیں کرتے رہے۔ اور تو اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے، جب آپ دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، تو اس وقت بھی آپ نے ہمیں نہیں بھلایا، اس وقت بھی آپ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے رحمت کو مانگتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صرف اس لیے لائق محبت نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں۔ اگر وہ ہمارے لیے دعا نہ کرتے، ہمارے لیے اللہ سے دعائیں نہ کرتے،
تو بھی آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ایسی ہے کہ جس پہ جان کو فدا کر دینا چاہیے، اپنے آپ کو قربان کر دینا چاہیے، اپنا سب کچھ آپ کے نام پہ لٹا دینا چاہیے۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کو روشن کیا ہے، اور وہ روشن ایسا ہوا ہے کہ روشن ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو آدم علیہ السلام نے ہمارے نبی کا نام عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا دیکھا، جنت کے دروازوں پہ لکھا دیکھا، تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ کون ہے جس کا نام اتنی کثرت سے آپ نے ہر جگہ لکھ رکھا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم یہ وہ ہے کہ اس کو نہ آنا ہوتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ لولاہ ما خلقتک، اگر وہ نہ ہوتے تو آپ بھی نہ ہوتے۔ آپ کو بھی جو بنایا وہ انہی کے طفیل بنایا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا تو ان کے ماتھے میں یہاں پیشانی میں ایک نور تھا جو چمکتا تھا۔ ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کس چیز کا نور ہے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے یا اللہ یہ میرے ماتھے میں نور کہاں سے آتا ہے؟ یہ نور میرے ماتھے میں کیوں چمکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے آدم یہ تیرے ماتھے میں میرے محمد کا نور ہے جو ساری کائنات کا سردار ہے، ساری دنیا کا سردار ہے، سارے نبیوں اور سارے رسولوں کا سردار ہے۔ اللہ نے ہم نے اس نور کو تیرے اندر رکھا ہے، یہ نور منتقل ہوتے 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 ایک زمانہ آئے گا کہ یہ نور انسان کی شکل میں باہر آئے گا اور پھر دنیا کو سیدھا راستہ دکھائے گا۔ ہمارے نبی سے ایک دفعہ پوچھا حضرت ابو ہریرہ نے یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ نبی کب بنے؟ نبوت کب ملی آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، ابھی آدم علیہ السلام بنے بھی نہیں تھے۔ آدم علیہ السلام کو جس گارے اور مٹی سے بنایا گیا وہ گارا اللہ نے ابھی گوندا ہی نہیں تھا، اس سے پہلے ہی میں نبی تھا۔ پیر کے دن کو ہمارے نبی سے بڑی مناسبت ہے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش پیر کو ہوئی، اور آپ علیہ السلام اپنی ماں کے رحم میں، اپنی ماں کے بطن مبارک میں پیر کے دن تشریف لائے، پیٹ میں بھی تشریف لائے پیر کے دن، دنیا میں بھی تشریف لائے پیر کے دن، نبوت کا اعلان بھی ہوا پیر کے دن، قرآن کو بھی اتارا گیا پیر کے دن، اور مدینے بھی پہنچے پیر کے دن، اور انتقال بھی ہوا پیر کے دن۔ ہمارے نبی کو پیر کے دن کے ساتھ بڑی مناسبت ہے۔ آپ کی پیدائش پیر کو ہوئی ہے، اور کس دن ہوئی ہے، کس تاریخ کو ہوئی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں آپ کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی، بعض کہتے ہیں آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ عام طور سے ہمارے زمانے کے لوگ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کہتی ہیں جب بچہ پیٹ میں آتا ہے تو ماں کو پتہ چل جاتا ہے، ماں کو متلی شروع ہو جاتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اسے کھانا نہیں کھایا جاتا، اس کا جسم ٹوٹنے لگتا ہے اور اس کا جسم بھاری بھاری اور بوجھل بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میرا محمد جب میرے پیٹ میں آیا تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی بچہ ہے۔ کافی دن گزر گئے کہ عورت کے ساتھ جو ایک عذر اللہ نے لگایا ہے کہ اسے ماہواری آتی ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میری ماہواری بند ہوئی تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ پیٹ میں تو کچھ ہے نہیں، اس لیے کہ پیٹ میں کوئی آ جائے تو اس کی علامت ظاہر ہوتی ہے، علامت تو کوئی ہے نہیں، پیٹ میں تو کوئی ہے نہیں، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوا۔ فرمانے لگی ایک دفعہ میں بیٹھی ہوئی تھی، آدھی نیند میں تھی آدھی بیدار تھی، تو کسی کہنے والے نے کہا
آمنہ تجھے پتا ہے تیرے پیٹ میں بچہ ہے؟ کہا نہیں مجھے پتا نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے. تو کہنے والے نے کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے پیٹ میں ساری دنیا کا سردار آ گیا ہے. تیرے پیٹ میں ساری کائنات کا سردار آ گیا ہے، ساری دنیا کا امام آ گیا ہے. کہتی ہیں جب کبھی اس حمل کے ساتھ میں کہیں سے گزرتی اور درختوں کے پاس سے گزرتی تو درخت بھی میرے سامنے جھک جاتے تھے اور بادل سایہ کرنا شروع کر دیتے تھے. تو عجیب و غریب باتیں میرے ساتھ پیش آنے لگ گئیں. پھر فرماتی ہیں جب میرے محمد کی پیدائش کا وقت آیا اور مجھے علامات سے محسوس ہوا کہ اب بچے کے دنیا میں آنے کا وقت آ گیا ہے، تو کہتی ہے میں لیٹی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا اور رات ابھی ختم ہونے والی تھی، صبح شروع ہونے والی تھی. پو کے پھٹنے کا وقت تھا. پو پھٹنے کا وقت یعنی پھٹنے کا وقت اس کو کہتے ہیں جب تہجد کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے، فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے، آسمان کے کناروں پہ روشنی پھیل جاتی ہے. کہتے ہیں جب وہ وقت ہوا میں لیٹی ہوئی تھی، جب مجھے علامات سے پتا چل گیا کہ ابھی میرا بچہ باہر آنے والا ہے تو میں نے حضرت شفا کو بلوا لیا. شفا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، ان کی والدہ کا نام ہے شفا بنت شفا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ہیں. کہتی ہیں میں نے ان کو بلا لیا، بیٹھ گئیں. کہتی ہیں جب مجھے علامات شروع ہو گئیں کہ اب میرا بچہ باہر آنے والا ہے تو میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میرے گھر میں تو چھت تھی، لیکن ایسے محسوس ہوا جیسے میرے گھر کی چھت اڑ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، چلی گئی ہے. اور آسمان کے ستاروں کو میں نے دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھک کے اتنے میرے قریب ہو گئے کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارے میرے اوپر آ کے گر جائیں گے. ستارے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آسمان کے اتر کر میرے اوپر آ کے گر جائیں گے. یہ اس وقت ہوا جب ابھی میرے بیٹے کے دنیا میں آنے کا وقت قریب ہوا. کہتی ہیں جو ہی میرا بیٹا دنیا میں باہر آیا تو جب بچے کو عورت جنتی ہے تو اس کو تو اتنا درد ہوتا ہے کہ اس کی چیخیں نکل جاتی ہیں. لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میں اپنے محمد کو جنا تو نہ مجھے درد ہوا، نہ مجھے تکلیف ہوئی، نہ مجھے پریشانی ہوئی. بڑے آرام سے میرا محمد دنیا میں آ گیا اور دنیا میں آتے آتے ساری دنیا کی اولادوں کو یہ پیغام دے کر آیا کہ ماؤں کو کبھی تکلیف نہیں دینا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جو ہی وہ باہر آئے تو ایک دم ایک نور اٹھا اور سارا میرا گھر جگمگا گیا. ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سورج آسمان سے اتر کے میرے گھر میں آ گیا ہو. ایسے میرے گھر کا گوشہ کونا کھانچا روشن ہو گیا اور وہ نور اتنا زوردار تھا کہ باہر بھی پھیل گیا. تو فرماتی ہیں اس نور سے میں نے دیکھا کہ شام کے محلات بھی مجھے نظر آ گئے. اب شام مکے سے 1 مہینے کی مسافت پہ دور ہے. تو حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا تو مجھے ایسا نور ظاہر ہوا کہ مجھے مکے میں بیٹھے ہوئے مجھے شام کے محلات نظر آئے اور مجھے بصرہ ایک شہر ہے شام کا، اس کے بڑے بڑے محلات نظر آئے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے جسم پہ گندگی ہوتی ہے، اس کے جسم پہ آلودگی ہوتی ہے، اس کو نہلایا دھلایا اور صاف اور پاک کیا جاتا ہے. کہتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا تو وہ پہلے ہی دھلا دھلایا اور صاف ستھرا اور چمک دمک رہا تھا. جب بچہ باہر آتا ہے اس کی آنکھوں میں سرما لگایا جاتا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا اس کی آنکھوں میں اللہ نے پہلے ہی سرما لگایا ہوا تھا. جب بچہ باہر آتا ہے اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے، اس کا ختنہ کرنا پڑتا ہے. تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرا محمد دنیا میں آیا تو اللہ کی طرف سے اس کا پہلے ہی ختنہ ہوا تھا. اور جب بچہ باہر آتا ہے تو اس کی ناف کو کاٹنا پڑتا ہے، اس لیے کہ بچے کی ناف اور ماں کی ناف آپس میں جڑی ہوتی ہے تو دائی اس کو کاٹتی ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا محمد دنیا میں آیا تو میرے محمد کی ناف پہلے ہی آسمانوں سے کٹی ہوئی تھی. پھر فرماتی ہیں
جب میرا بیٹا باہر آیا نا دنیا میں، تو باہر آتے ہی ایک دم اس نے کروٹ بدلی، جیسے بڑا آدمی کروٹ بدلتا ہے، ایک دم آپ نے کروٹ بدلی اور مٹی کی اٹھائی اور پھر آسمان کی طرف نگاہ کی اور اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، اپنے بندہ ہونے کی گواہی دی، اور پھر لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کرتے رہے، اور اس کے بعد سر اٹھایا اور ایسے لیٹ گئے جیسے بچے لیٹتے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر میں حضرت شفا نے بچے کو اٹھا کے میرے پہلو میں لٹایا، مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے میرے گھر کی چھت پھٹ گئی ہے اور میرے گھر میں بادل داخل ہو گئے، دھواں اور بادل داخل ہو گیا ہے۔ وہ دھواں اتنا گاڑا تھا کہ میرا بچہ میری نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا۔ پھر فرماتی ہیں ان بادلوں سے میں نے آواز سنی، طوفوا به مشارق الارض ومغاربها لیعرفوا باسمه ونعته وصورته، اس بچے کو اٹھاؤ، ساری کائنات میں جا کے پھرا کے لے آؤ تاکہ ساری دنیا کی ساری مخلوق اس کا دیدار بھی کرے، اس کے چہرے کو بھی دیکھے، اس کے نام کو بھی پہچانے، اس کی صفات کو بھی پہچانے۔ وہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر میرے آس پاس بچہ تھا ہی نہیں، تھوڑی دیر کے بعد میرا بچہ واپس آیا، اور مورخین لکھتے ہیں جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آسمان کے فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ اب وہ آ گیا ہے جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا۔ فرشتے مبارکباد دے رہے تھے اور پرندے مبارکباد دے رہے تھے، سمندروں کی مچھلیاں ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ وہ آ گیا ہے جو ساری دنیا کا سردار ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا، ایسا خواب دیکھا کہ جو عجیب و غریب تھا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تو جو ہی صبح کو اٹھے تو وہ ایک کاہنہ کے پاس چلے گئے۔ مکے کے اندر ایک عورت رہتی تھی، وہ کاہن تھی، اس کے پاس جنات تھے، وہ جنات سے باتیں پوچھتی تھی۔ لوگ اس کے پاس آتے تھے، اس کے ہاتھ چومتے تھے، اس کے پاؤں چومتے تھے، پھر اس سے باتیں پوچھتے تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنے علاقے کے سردار تھے تو انہوں نے خواب دیکھا، خواب سے گھبرائے، پریشان ہوئے، تو اس عورت کے پاس آ گئے اور اس سے کہا کہ بہن میں نے رات ایک خواب دیکھا ہے، آپ مجھے اس کی تعبیر بتائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے کہ ایک درخت ہے جو اچانک اگا ہے، ایک درخت ہے جو اچانک اگا ہے اور اتنا بلند ہوتا چلا گیا، اتنا بلند ہوتا چلا گیا کہ آسمان سے جا کر لگ گیا، پھر اس کی شاخیں پھیلی ہیں جو مشرق اور مغرب میں پھیل گئی ہیں اور اس سے نور نکل رہا ہے، اس نور سے ساری دنیا روشن ہو رہی ہے اور وہ نور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور پھر اس نور سے عرب بھی روشنی پکڑ رہے ہیں، عجم بھی روشنی پکڑ رہے ہیں، اور جو مکے کے لوگ ہیں ان میں سے بعض تو اس درخت سے پیار کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ایک نوجوان بیچ میں آڑے آ جاتا ہے، وہ ان کو ہٹا دیتا ہے، درخت صحیح سلامت ہوتا ہے، اور اتنی اس کی شان ہے کہ اس کی شاخیں آسمان سے لگ رہی ہیں۔ یہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو وہ کاہنہ کہنے لگی، ایک جب اس نے خواب دیکھا نا تو وہ ایک دم مبہوس سی ہو گئی، خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی عبد المطلب مجھے لگ رہا ہے تیری نسل سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے، تیری اولاد سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو عرب عجم سب کا مالک بن جائے گا۔ یملک العرب والعجم، میں دیکھ رہی ہوں، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ تیری نسل سے ایک ایسا بچہ آنے والا ہے جو ساری کائنات پہ غالب آ جائے گا، عرب بھی اس کے غلام ہو جائیں گے، عجم بھی اس کے غلام ہو جائیں گے۔ اچھا، حضرت عبد المطلب کے ساتھ ان کے بیٹے ابو طالب بھی تھے، حضرت علی کے والد گرامی وہ بھی تھے۔ وہ عورت حضرت ابو طالب کو دیکھ کے کہنے لگی، ابو طالب میرا خیال ہے کہ تو اس شخص کا چچا ہوگا، وہ جو آئے گا نا ساری دنیا پہ چھا جائے گا، جس کا نور ساری دنیا کو منور کر دے گا، مجھے لگ رہا ہے کہ تو اس کا چچا ہوگا۔ یہ حضرت عبد المطلب نے خواب دیکھا۔ جس صبح آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن فجر کی نماز سے پہلے پو پھٹنے کے وقت
آپ پیدا ہوئے. جس وقت آپ پیدا ہوئے تو صبح سویرے مکے کے بازار میں ایک یہودی تھا جو کاروبار کرنے آتا تھا، سامان لے کے آتا تھا، آ کے مکے میں بیچتا تھا. تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے ذرا تحقیق کر کے بتاؤ، یہاں مکے میں کسی کے گھر آج کوئی لڑکا ہوا ہے؟ کوئی لڑکا کسی کو ہوا ہے؟ کہنے لگے کہ بظاہر تو کسی کے گھر نہیں ہوا. کہ نہیں تم تحقیق کرو، ہوا ہے. اس لیے کہ آج ایک ستارہ آسمان پہ طلوع ہوا ہے، اور وہ ستارہ صرف اس وقت طلوع ہوگا جب نبی آخر زمان دنیا میں آئے گا. اس لیے تحقیق کرو. لوگوں نے سنا تو وہ اپنے گھروں میں گئے، جا کے اپنی عورتوں سے پوچھا ذرا تحقیق کر کے بتاؤ. کہاں؟ عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے، عبداللہ کے گھر لڑکا ہوا ہے. تو وہ ایک شخص آیا اسے یہودی کے پاس، کہنے لگے ایک ہے ہمارے شہر میں عبد المطلب، اس کے گھر میں پوتا ہوا ہے، اس کا بیٹا عبداللہ وہ تو فوت ہو گیا، اس کے گھر میں لڑکا ہوا ہے. کہنے لگے آپ لوگ مجھے وہ لڑکا دکھا سکتے ہیں؟ کہا بالکل دکھا سکتے ہیں. اس یہودی کو وہ مکے کا قریشی لے کر آیا اور حضرت آمنہ سے کہا بہن آپ اپنا بچہ ذرا باہر کریں گی تاکہ ہم اس کو دیکھیں. جو ہی ہمارے نبی کی اماں نے باہر کیا اور یہودی نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ چیخا اور چلایا اور کہنے لگے ویل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل ہلاک اور برباد ہو گئے. خرجت النبوت من بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل تمہارے لیے بربادی ہے کہ آج نبوت تمہارے گھروں سے نکل گئی. اور عرب کو اللہ نے یہ شرافت دے دی اور یہ سعادت دے دی کہ اب یہ نبی ان میں سے آئے گا، ان میں سے نبی اب ان میں سے آ گیا ہے. اور پھر اس نے کہا اس بچے کو سنبھال کے رکھنا، اس لیے کہ یہودی اس بچے کے بڑے دشمن ہیں، اگر انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو اس کو شہید کر دیں گے. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی تو دنیا میں سب سے بڑی طاقتیں دو تھیں. جیسے آج کل امریکہ ہے اور چائنا ہے، بڑی طاقتیں شمار ہوتے ہیں نا، اسی طرح ہمارے نبی کے زمانے میں ساری دنیا پہ جن کی طاقت چھائی ہوئی تھی، ایک روم تھے، ایک فارس تھا. روم اور فارس یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں تھیں. جس رات ہمارے نبی پیدا ہوئے اس رات کسرا کا جو محل تھا، فارس کا محل، ایران کا محل، اس میں زلزلہ آ گیا. اتنا زوردار زلزلہ آیا کہ اس کے محل کے اوپر جو کنگرے لگے ہوئے تھے ان میں سے 14 کنگرے گر گئے اور ٹوٹ گئے. اور فارس والوں نے ایک آگ جلا رکھی تھی، چونکہ فارس والے آگ کے پجاری تھے، وہ آگ کو پوجتے تھے، آگ کو اپنا خدا مانتے تھے. تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب آگ جلتی رہے گی ہماری بادشاہت باقی رہے گی، جب ہمارا خدا موجود ہے تو ہماری بادشاہت باقی رہے گی. چنانچہ وہ آگ کو جلائے رکھتے تھے. ابھی آگ بجھنے کے قریب ہوتی وہ اور ایندھن ڈال دیتے. اس پہ باقاعدہ لوگ مقرر تھے کہ جو آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے. 1000 برس سے وہ آگ جل رہی تھی. کتنے برس سے؟ 1000 برس سے. اور اب اچانک کیا ہوا، ادھر ہمارے نبی دنیا تشریف لائے تو بغیر کسی بجھانے والے کے بجھانے کے، ایندھن کے ہوتے ہوئے اچانک ساری آگ بجھ گئی. زلزلہ آ گیا، کنگرے گر گئے اور ادھر آگ بجھ گئی. اور دریائے ساوا، ایک دریا ہے بحیرہ ساوا، وہ اچانک خشک ہو گیا. چلتا سمندر خشک ہو جائے تو یہ عجیب بات ہے. یہ ساری باتیں پیش آئیں، لوگ بڑے حیران ہوئے. کسرا نے اپنے علاقے کے بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا اور کہا حساب کتاب کر کے بتاؤ مسئلہ کیا ہے. زلزلہ آیا، کنگرے گر گئے، ہماری آگ بجھ گئی جو 1000 برس سے جل رہی تھی، مسئلہ کیا ہے؟ نجومیوں نے حساب لگا کے بتایا کہ جی ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا ہے، جب وہ طلوع ہوگا تو ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو ساری دنیا کا مالک بن جائے گا، آپ کے ملک کا بھی مالک بن جائے گا، دوسرے ملکوں کا بھی مالک بن جائے گا، ساری دنیا میں اس کی شان چھا جائے گی. یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آتے ہی ہو گیا.
بس اب آپ سوچئے، جس کا آنا ایسا ہو، جو آتے آتے اتنی نشانیاں لے کر آیا ہو، تو اس کی شان کیا ہوگی؟ اچھا، جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب کو کسی نے خواب میں کہا، یہ جو آپ کو پوتا ہوا ہے نا، اس کا نام محمد رکھنا، محمد، اور کوئی نہ رکھنا، محمد رکھنا۔ اور حضرت آمنہ کو خواب میں کسی کہنے والے نے کہا، یہ جو لڑکا تم نے جنا ہے اس کا نام احمد رکھنا، کوئی اور نہ رکھنا۔ چنانچہ آپ کا نام محمد بھی رکھا گیا، آپ کا نام احمد بھی رکھا گیا۔ محمد آپ کا نام قرآن کا ہے، احمد آپ کا نام انجیل کا ہے اور تورات کا ہے۔ ہمارے حضرت عبد المطلب سے کسی نے پوچھا، عبد المطلب، یہ تو نے اپنے پوتے کا کون سا نام رکھا ہے؟ اس سے پہلے تو کبھی یہ نام سنا ہی نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب کہنے لگے، محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور اتنی کی جائے اتنی کی جائے کہ ختم ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ آسمان والے بھی اس کی تعریف کرتے رہیں، زمین والے بھی اس کی تعریف کرتے رہیں، اور اس کی تعریف کا ایسا تسلسل جاری ہو کہ قیامت تک ان کی تعریفیں ہوتی ہی رہیں۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب کا کہا اللہ کے ہاں قبول ہوا، اور حضرت عبد المطلب کا یہ گمان سچا ثابت ہوا۔ جب سے ہمارے نبی آئے تعریف ہوتی چلی گئی، آج بھی ہو رہی ہے، میں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں تعریف ہو رہی ہے، کتنے لاکھوں سننے والے ہیں، اور یہ سلسلہ صرف ربیع الاول میں نہیں رہتا بلکہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ روزانہ اذان میں ہمارے نبی کی تعریف ہوتی ہے، روزانہ اقامت میں ہمارے نبی کی تعریف ہوتی ہے، روزانہ نماز پڑھنے والوں کی نمازوں میں ہمارے نبی کی تعریف ہوتی ہے۔ جب آپ اتحیات پڑھتے ہیں تو سارا اتحیات تو حضور کی تعریف ہے۔ ایک دفعہ ہمارے نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، جب آپ معراج میں گئے تو بہت ساری باتیں ہوئیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، اے اللہ، آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا، اور داؤد علیہ السلام کے لیے آپ نے لوہے کو نرم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے آپ نے ہواؤں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ ہوائیں بھی رک جاتی تھیں اور ان کے تخت کو لے کے چلتی تھیں، اور پھر پہاڑ بھی ان کے تابع ہو گئے تھے، پرندے ان کے تابع ہو گئے تھے، جنات ان کے تابع ہو گئے تھے۔ تو اے اللہ، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردوں کو زندہ کیا، فماذا جعلت لی، اے اللہ مجھے بھی تو آپ کچھ دینا، جیسے آپ نے ابراہیم کو نوازا، موسیٰ علیہ السلام کو نوازا، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کو نوازا، تو کچھ مجھ پہ بھی تو کرم فرمائیں۔ تو اللہ نے فرمایا، الم اجعل لک افضل من ذلک کلہ، میرے نبی، میں نے تمہیں وہ دیا جو ان میں سے کسی کو بھی نہ دیا، اور میں نے تجھے وہ دیا جو ان سب سے بڑھ کر، ان سب سے بڑھیا ہے۔ تو ہمارے نبی کہنے لگے، اے اللہ وہ کیا بات ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ اذکر الا ذکرت معی، میرے نبی، میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ قیامت تک تیرا نام میرے نام سے جدا نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ ادھورا رہ جائے گا اگر محمد الرسول اللہ نہ ہو۔ جہاں اللہ ہے وہاں اللہ کا رسول بھی ہے۔ جیسے اللہ کو ماننا ضروری، ایسے ہی محمد مصطفیٰ کو بھی ماننا ضروری۔ جیسے اللہ سے محبت کرنا ضروری، ایسے ہی محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی محبت کرنا ضروری۔ جیسے اللہ پہ جان دینا، اللہ پہ سب کچھ لٹانا ایک مومن کا شیوا ہے، ایسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر، عظمت پر، ان کی شان پر اپنا سب کچھ لٹانا یہ بھی مومن کا شیوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے کہا، یا اللہ، آپ نے مجھے کلیم اللہ بنایا، محمد کو اپنا حبیب اللہ بنایا، تو کلیم اللہ، حبیب اللہ دونوں نبی ہیں، دونوں رسول ہیں۔ وہ تورات لے کر آئے اور وہ
قرآن لے کر آئے، وہ بھی نبی ہیں یہ بھی نبی ہیں، وہ بھی رسول ہیں یہ بھی رسول ہیں، وہ بھی صاحب شریعت ہیں یہ بھی صاحب شریعت ہیں، وہ بھی صاحب رسالت ہیں یہ بھی صاحب رسالت ہیں، وہ بھی صاحب کتاب ہیں یہ بھی صاحب کتاب ہیں، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ الکلیم من یعمل برضا مولاه، موسیٰ کلیم وہ ہوتا ہے جو اللہ کو راضی کرے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، مجاہدے کر رہا ہے، قربانیاں کر رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کلیم اسے کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہو، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ والحبیب من یعمل مولاه برضاہ، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ اللہ اس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا 70 آدمی لے کے آ جاؤ تو آپ کو تورات دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کے چڑھ گئے طور کے اوپر۔ اللہ سے ملاقات کا شوق تھا تو موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی جلدی اوپر پہنچ گئے، جو مقرر جگہ تھی اس میں جلدی جلدی پہنچ گئے۔ اللہ نے فرمایا وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، موسیٰ آپ اتنی جلدی جلدی آ گئے، قوم کہاں ہے؟ کہم اولئک علی اثری وعجلت الیک رب لترضی، اے اللہ وہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں لیکن وہ آہستہ آ رہے ہیں، میں ذرا آپ کی محبت، آپ سے ملاقات کے شوق میں جلدی جلدی آ گیا، اور جلدی جلدی اس لیے آیا تاکہ آپ میری جلدی کو دیکھ کر، میرے شوق کو دیکھ کر، میری محبت کو دیکھ کر آپ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوڑ لگائی پہاڑ کے اوپر۔ پہاڑ کے اوپر دوڑ لگانا آسان ہوتا ہے؟ پہاڑ کے اوپر دوڑ لگائی اور کہا اللہ اپنے آپ کو اس لیے تھکایا ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ اب یہ ہو گئی موسیٰ علیہ السلام کی بات۔ اب ادھر ہمارے نبی کو دیکھ لیجئے، ہمارے نبی کو اس بات کا شوق تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا تو میرا قبلہ بھی بیت اللہ بن جائے، چونکہ اسلام کے شروع زمانے میں مسلمانوں کا جو قبلہ تھا نا وہ بیت المقدس تھا، اس لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں جو فلسطین میں ہے۔ تو ہمارے نبی ابتدا میں نمازیں بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے ہی پڑھا کرتے تھے، نہیں کہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے پڑھا کرتے تھے، لیکن ہمارے نبی کے دل میں اشتیاق تھا کہ کبھی اللہ اپنے کرم سے میرے قبلے کو بدل دے اور میرا قبلہ وہ بنا دے جو قبلہ میرے ابا حضرت ابراہیم کا تھا۔ اچھا، اس قسم کی خواہش ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کے دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ کسی کو کیا مجال ہے کہ اللہ سے کہے کہ اللہ قبلہ ہی بدل دے؟ قبلہ تو اللہ جو مقرر کر دے اسی کی طرف منہ کرنا ہے۔ لیکن ہمارے نبی کے دل میں شوق تھا کہ میرا قبلہ بدل جائے، لیکن آپ اس کو زبان پہ کبھی نہیں لائے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، لیکن دل میں آپ کا یہ شوق رہتا تھا۔ ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، دوران نماز آپ کے دل میں یہ شوق اتنا موجزن ہوا، اتنا زور پکڑ گیا کہ آپ بار بار کھڑے ہوئے نماز میں لیکن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ دل کے بھیدوں کو جانتا ہے، شاید میرے اس موجے مارنے والے شوق اور ولولے کو دیکھ کے اللہ ابھی ہی ایسا حکم نازل کر دے جس میں میرا قبلہ تبدیل ہو جائے۔ تو جب کھڑے نماز میں آپ آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو اسی وقت اتار دیا، اور اللہ نے اس بات کا بھی انتظار نہ کیا کہ میرے نبی سلام پھیر لیں، بلکہ نماز کے دوران ہی جبریل آ گئے اور آ کے قرآن پاک کی آیتیں نازل کی۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے نبی دیکھ رہا ہوں کہ تو بار بار آسمان کو دیکھ رہا ہے، مجھے سب پتا ہے تیری کیا خواہش ہے۔ میرے نبی میں آج کے بعد تیرا قبلہ وہ بنا دیتا ہوں جو تجھے پسند ہے۔ اچھا، اب یہ تو بات پوری ہو گئی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو لہجہ اختیار کیا ہے نا، لہجہ اختیار کیا ہے، وہ لہجہ بتا رہا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے عشق میں سرشار ہے، اللہ اپنے محبوب کی محبت سے لبریز ہے۔ لہجہ سنیے، قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے چہرے کو بار بار اوپر اٹھاتا ہے، یہاں تک ہو گئی۔
اب آگے کیا کہنا چاہیے؟ آگے کہنا چاہیے فول وجہک شطر المسجد الحرام. بس ٹھیک ہے، اب آپ اپنا چہرہ فوراً اللہ کی طرف کر دیں. اتنی بات کافی تھی. اللہ یوں نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے نبی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. آگے کہہ رہے بس اب مجھے دیکھ رہے، اب میں ضرور تیرا قبلہ وہ بناؤں گا جو تجھے پسند ہے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، جب تیری چاہت یہ ہے تو اس کے خلاف میں کر سکتا ہوں، یہ مطلب تھا. جب تیری خواہش یہ ہے تو تیری خواہش کے خلاف میں کر سکتا ہوں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، اچھا یوں بھی کہہ سکتے تھے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ المسجد الحرام یا البیت الحرام، میں ضرور تیرا قبلہ وہ بناؤں گا، بیت اللہ شریف کو بناؤں گا. یہ بھی نہیں کہا، ترداہا کا لفظ بڑھا کے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے محبت کی انتہا کو بتایا. کیا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً، ہم ضرور تیرا قبلہ وہ بنائیں گے جو تجھے پسند ہے. ترداہا، جو تجھے پسند ہے. کتنی محبت ہے اس لہجے میں، ان الفاظ میں. عشق ٹپک رہا ہے قرآن کی ان آیات سے، عشق ٹپک رہا ہے، محبت ٹپک رہی ہے. اللہ. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی. یوسف علیہ السلام پہ زلیخا نے تہمت لگائی، الزام لگایا کہ یہ میرے ساتھ بری حرکت کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں بھاگی ہوں. اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت کو بچانے کے لیے یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگا دی. اب یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگ گئی. اب نبی پہ اگر ایک دفعہ دھبا آ جائے تو نبی کی بات تو پھر معتبر نہیں رہے گی. اس لیے اللہ پاک اپنے نبیوں کے دھبے دھوتا ہے، اپنے نبیوں سے دھبوں کو ہٹاتا ہے تاکہ کوئی نبی پہ انگلی نہ اٹھائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ لگائے جانے والے دھبے کو دھویا. کس کے ذریعے سے؟ ایک دودھ پیتے بچے کے ذریعے سے. وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک انہی کے گھر کا ایک دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے پیتے بول پڑا اور کہنے لگا یوسف کو برا مت کہو، تحقیق کرو. کیسے تحقیق کریں؟ وہ دودھ پیتا بچہ کہنے لگا دیکھو اگر عورت کا آگے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو یوسف گندا ہے، یوسف کی حرکت ہے. اور اگر عورت کا پیچھ اگر یوسف علیہ السلام کا آگے کا دامن پھٹا ہوا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یوسف کی حرکت ہے، اور اگر یوسف علیہ السلام کا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا ہے سمجھ جاؤ زلیخا کی حرکت ہے. چنانچہ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا تھا تو سب سمجھ گئے کہ یہ ساری زلیخا کی شرارت ہے، اور یوسف علیہ السلام کا دھبا دھل گیا. یوسف علیہ السلام پہ دھبا آیا، اللہ نے دودھ پیتے بچے کو ذریعہ بنایا اور دودھ پیتا بچہ بولا، اور دودھ پیتے بچے نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صفائی پیش کی. لیکن جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرکار دو عالم وجہ کائنات رسالت مآب کی سب سے پیاری بیوی ام المومنین اما عائشہ پہ منافقین نے الزام لگایا تو دودھ پیتا بچہ نہیں، اللہ خود بول پڑا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم. اے ساری دنیا کے لوگوں اس بات کو کان کھول کر سنو، جو عائشہ پہ الزام لگا رہے ہیں یہ سب جھوٹے ہیں، میرے نبی کی عائشہ پاک ہے. یوسف علیہ السلام کی صفائی بچے نے کی، میرے نبی کی بیوی کی صفائی خود اللہ نے کی. اللہ آ گیا خود. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ. اے اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر تو میرے نام کو پیچھے کے لوگوں میں بلند رکھنا، لوگ میرے خلاف باتیں نہ کریں، لوگ میرے پیٹھ پیچھے میری تعریف کرتے رہیں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور یہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہو گئی.
چنانچہ آج تک لوگ حضرت ابراہیم کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے اللہ سے یہ دعا نہیں کی کہ اللہ میرا نام بھی اونچا کر دے۔ ہمارے نبی کے کہے بغیر اللہ نے ہمارے نبی سے کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، آگے چل کے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، میرے نبی تو نے تو نہیں کہا، ہم نے تیرے کہے بغیر ہی تیرا نام بلند کر دیا۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کے کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے کہا وَمِنَ الْعَجَبِ أَنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے۔ خلیل اسے کہتے ہیں جس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ کیا شان ہے حضرت ابراہیم کی کہ اللہ نے ان کو اپنا گہرا دوست قرار دیا ہے۔ تو دوسرے نے کہا وَمَا هُوَ بِأَعْجَبَ مِنْ أَنَّهُ كَلَّمَ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہ بات تو بے شک عجیب ہے، لیکن یہ بھی کم عجیب نہیں ہے کہ اللہ نے کسی سے براہ راست کلام نہیں فرمایا، کسی کو اللہ نے اپنی آواز نہیں سنائی، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے اپنی آواز میں براہ راست کلام کیا ہے۔ تو تیسرے نے کہا، تیسرے صحابی نے کہا ہاں یہ باتیں بھی بڑی عجیب ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے، سارے شان والے ان کے بچے کہلاتے ہیں، سب کے ابا ہیں۔ شان والوں کا باپ ہونا بھی شان والا ہونا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں ماسٹر کرم داد صاحب، ہمارے اساتذہ کے وہ والد ہیں، تو وہ عالم نہیں ہیں، ٹیچر ہیں۔ تو ان سے کسی نے کہا، وہ بیان بڑا اچھا کرتے ہیں، تو ان سے کسی نے کہا آپ عالم ہیں؟ کہ میں عالموں کا باپ ہوں۔ تو شان والے کا باپ ہونا بھی شان والا ہونا ہے۔ ان کے سارے بچے علماء ہیں اور بڑے علماء ہیں، پتہ نہیں ہزاروں ان کے بچوں کے شاگرد ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ سبھی کے ابا ہیں۔ تو ایک نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کی شان بھی تو کم نہیں ہے، اشاروں سے مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ اچھا یہ ساری باتیں کر رہے تھے، آپ علیہ السلام خاموشی سے آئے اور ساری باتیں سنتے رہے۔ جب یہ ساری باتیں کر چکے تو اب آپ علیہ السلام بولے۔ صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ آپ نے فرمایا لقد سمعت کلامکم وعجبکم، میں نے تمہاری ساری باتیں سنی ہیں، اور میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ تم سب کو بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ ابراہیم ایسے اور حضرت موسیٰ ایسے اور حضرت آدم ایسے اور حضرت عیسیٰ ایسے۔ پھر آپ نے فرمایا تم نے جو کچھ کہا بالکل ٹھیک کہا، آدم بہت اعلیٰ اور ارفع، اور حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، عیسیٰ اللہ کی روح ہے، لیکن اللہ وانا حبیب اللہ ولا فخر، لیکن کان کھول کر سنو، وہ خلیل ہیں، وہ کلیم ہیں، وہ روح اللہ ہے، اور میں اللہ کا محبوب ہوں۔ وَأَنَا سَيِّدُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں اور بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ لِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْتَهُ آدَمُ وَمَنْ سِوَاهُ، کل قیامت کے دن اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سارے ایمان والے میرے جھنڈے کے نیچے کھڑے کیے جائیں گے اور مجھے سب کا سردار بنایا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا انا اول من یقرع باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ بھی میں ہی کھٹکھٹاؤں گا۔ اب آپ بتائیے ہمارے نبی کی شان کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے اس نسل پر، افسوس ہے اس نسل پر، افسوس ہے ہماری اس نوجوان نسل پر جو ایسے کو چھوڑ کے نہ فاسقوں، فاجروں، ڈانسروں، سنگروں، ایکٹروں کے پیچھے چل رہی ہے۔ افسوس صد افسوس اس نسل پر، ان نوجوانوں پر، ان ہماری ماؤں بیٹیوں پر جو زندگی گزارنے کے لیے ان کو نہیں ان کے دشمنوں کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں۔ شکلیں ان والی بنائے پھر رہے ہیں، کپڑے ان والے پہنے پھر رہے ہیں، شادیاں ان والی کر رہے ہیں، غمیاں ان والی کر رہے ہیں، زندگی کے ہر کام کو اپنے نبی کو دیکھ کے نہیں کر رہے، اپنے نبی کے نافرمانوں اور دشمنوں کو دیکھ کے کر رہے ہیں۔
کتنی بربادی ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے ایسے نبی کو تنہا چھوڑ رکھا ہے، ایسے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، ایسے نبی کے طریقے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں عجیب بات فرماتے ہیں، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو۔ جو دکاندار جھوٹ بول رہا ہے وہ نبی کا ساتھ تو نہیں دے رہا، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہا ہے۔ جو عورت بے پرد ہو کر بازاروں میں نکل رہی ہے وہ نبی کا ساتھ تو نہیں دے رہی، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہی ہے۔ جو نوجوان داڑھی منڈا کے اور ٹائی پہن کے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کان میں ہینڈ فری لگا کے فر جاتا ہے اور گانے سنتا ہوا جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہوا جاتا ہے، نہ اسے نماز کی پرواہ، نہ اسے ذکر کی پرواہ، نہ اسے تلاوت کی پرواہ، نہ اسے اللہ کے حکم کی پرواہ، نہ اسے نبی کے طریقے کی پرواہ، تو وہ حضور کا ساتھ تو نہیں دے رہا، وہ تو شیطان کا ساتھ دے رہا ہے۔ دنیا کے سارے نافرمانی کی زندگی اور سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اللہ کہہ رہے ہیں الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دیتے نہ دو، تمہارے نبی، تمہارے ساتھ کی میرے نبی کو ضرورت نہیں ہے، تمہارے نبی کے ساتھ تو میرا خود کا ساتھ ہے۔ میرے دوستو، آج کی امت مسلمہ نے اپنے نبی کی زندگی سے منہ موڑ کر جس زندگی کو اپنایا ہے، اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، ماضی کو دیکھیں، حال کو دیکھیں، آئندہ آنے والی گھاٹیوں کو دیکھیں، ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو، اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر اور کفار کے طریقے کو اپنا کے کمایا ہے یا گنوایا ہے؟ کن کن ذلتوں سے آج امت مسلمہ دو چار ہے، کن کن مصیبتوں میں آج امت مسلمہ گرفتار ہے، کن کن پریشانیوں کا شکار ہے، امت مسلمہ سوچ ہی نہیں رہی اس بات کو۔ کاش کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اپنے نبی کی شان کو سن کر ہم مدینے کی طرف کو رخ کر لیتے، ہم اپنا رخ مدینے کی طرف کو کر لیتے، اپنی زندگیوں کو تبدیل کر لیتے، اپنے آقا کے سچے غلام بن جاتے، تابع دار بن جاتے، پیروکار بن جاتے۔ خدائے پاک کی قسم، اللہ ہماری قسمتیں پلٹ دیتا، اللہ ہمارے بخت جگا دیتا، پریشانیاں دور کر دیتا، مسائل کو حل کر دیتا۔ ہمارے سارے مسائل کا حل محمد مصطفیٰ کی غلامی میں چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ سوچیں، ہمارے نبی کا ارشاد ہے لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، موسیٰ علیہ السلام اگر آج ہوتے تو وہ بھی تورات پہ نہ چلتے، میرے قرآن پہ چلتے، اپنی شریعت پہ نہ چلتے، بلکہ میرے پیچھے پیچھے چلتے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات ہمارے نبی کے پیچھے چلے بغیر نہیں ہو سکتی، تو آپ کی اور میری کفار کے پیچھے چل کے کیسے ہو جائے گی یار؟ اور جب انسان کسی کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی عیب ہوتا ہے، اس میں کوئی نقص ہوتا ہے، اس میں کوئی خرابی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی میں کون سی خرابی ہے؟ ہمارے نبی میں کون سا فالٹ ہے؟ محمد مصطفیٰ میں کون سا نقص ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نسل نے منہ موڑ رکھا ہے؟ زبان سے نہیں کہہ رہا ہوں، عمل سے منہ موڑ رکھا ہے۔ 99% نوجوان نسل داڑیاں منڈاتی ہے، 99 سے بھی زیادہ نوجوان نسل داڑیاں منڈاتی ہے، ننگے سر گھومتی پھرتی ہے۔ 90% عورتیں بے پرد ہو گئی ہیں، برقعے نہیں پہنتی، زمانے کے فیشن کو لیے زندگی گزار رہی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی میں کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی عیب نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، کوئی خرابی نہیں رکھی۔ ہمارے نبی سارے عیبوں سے پاک ہیں، سارے نقص سے، نقائص سے پاک ہیں،
ساری خرابیوں سے پاک ہیں. حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں، اور اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہی کچھ ایسا ہے کہ آپ میں کوئی خرابی اور عیب رکھا ہی نہیں. عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو شہروں کی رہنے والی عورتیں اسے دیہات کی عورتوں کے حوالے کر دیتی تھیں، چونکہ دیہات کی آب و ہوا بھی اچھی ہوتی ہے، زبان بھی صاف ہوتی ہے. یہ ان کے ہاں عام رواج تھا. چنانچہ جس کے ہاں بچہ ہوتا چند دن وہ دودھ پلاتی، پھر ایک مخصوص جگہ تھی وہاں پہ لا کے بچے کو رکھ لیتی تھی. بچے وہاں جمع ہوتے تھے، دیہات سے عورتیں آتی تھیں، اپنی پسند سے بچہ اٹھا کے لے جاتی تھیں، 2 سال تک اس کو دودھ پلاتی تھیں، پھر ماں کو واپس کر دیتی تھیں. چنانچہ جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو حضرت آمنہ نے کچھ عرصہ تو آپ کو دودھ پلایا، پھر انہوں نے بھی لا کے رکھا. اللہ کی شان، جس دن ہمارے نبی کو لا کے رکھا گیا، اور بھی بہت سارے بچے تھے، جب ہمارے نبی کو لا کے حضرت آمنہ نے رکھا تو اس دن بنو سعد ایک قبیلہ ہے، بنو سعد ایک قبیلہ ہے، ان قبیلے والوں نے آنا تھا اور آ کے بچوں کو چوائس کر کے انتخاب کے ساتھ آ کے اٹھا کے اپنے ساتھ لے جانا تھا. بنو سعد کی عورتیں آئیں. بنو سعد ایک قبیلہ ہے جو طائف کے قریب رہتا ہے، آج بھی ان کے نشانات وہاں موجود ہیں. بنو سعد کی عورتیں آئیں تو بنو سعد کی عورتوں میں ایک عورت تھی جس کا نام تھا حلیمہ. اس کا نام تھا حلیمہ، اور اس کو سعدیہ، ان کو سعدیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بنو سعد قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، حضرت حلیمہ. لیکن وہ بنو سعد میں سب سے زیادہ غریب، اتنی غریب کہ چلنے کے لیے کوئی جاندار، کوئی طاقتور سواری بھی نہیں تھی. جس اونٹنی پہ چڑھ کر وہ مکے کو چلی تھی، وہ اونٹنی بھی انتہائی لاغر، کمزور، دبلی پتلی. چنانچہ بنو سعد کی عورتیں ساری پہلے مکے پہنچ گئیں. حضرت حلیمہ ذرا آہستہ 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 ذرا تاخیر سے پہنچیں. جب عورتیں آئیں تو بچے تو بہت سارے تھے، لیکن ان بچوں میں ہمارے نبی کی شانی اور تھی. جب کوئی عورت ہمارے نبی کو دیکھتی تو اس کا دل کھنچتا کہ اس بچے کو میں اٹھا لوں. لیکن جب معلوم ہوتا کہ اس بچے کا تو باپ ہی نہیں ہے، ان کا تو والد ہی نہیں ہے، تو بھئی جب بچہ یتیم ہے تو پیسے ویسے تو نہیں ملیں گے، تو یتیم سمجھ کے چھوڑ دیتی. چنانچہ ہر عورت آتی، کسی مالدار کے بچے کو اٹھاتی اور اٹھا کے وہاں سے روانہ ہو جاتی. سب سے آخر میں حضرت حلیمہ پہنچی تو سارے ہی بچے جا چکے تھے، بس ایک ہی بچہ وہاں موجود تھا. حضرت حلیمہ کہتی ہیں جو ہی میں اس بچے کے قریب گئی، جب اس بچے کی طرف میں نے نظر اٹھائی تو وہ بچہ، پہلے تو اس کی آنکھیں بند تھیں، جو ہی میں اس کے قریب گئی تو اس نے آنکھیں کھولی اور اس کی آنکھوں سے نور نکلا، اور مجھے اس بچے نے دیکھ کے ایک دم وہ بچہ مسکرا دیا. کہنے لگی میں نے جب اس بچے کو مسکراتا دیکھا تو اس کی مسکراہٹ نے مجھے ایسا دیوانہ کر دیا کہ مجھے کہا بھی گیا کہ اس کا باپ نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، اس پہ کوئی مال پیسہ بھی نہیں ملے گا. میں نے کہا مال پیسہ ملے نہ ملے، میں اس بچے کو اٹھا کے لے جاؤں گی، اور نہیں تو کم از کم اس بچے کی مسکراہٹی کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون دے دیا کروں گی. کیا اس بچے کی مسکراہٹ ہے. چنانچہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اس بچے کو اٹھا لیا، بچے کو اٹھا کے میں نے اپنی اونٹنی میں بٹھایا. تو فرماتی ہیں جو ہی میں نے اس بچے کو گود میں لے کر اونٹنی پہ بٹھایا تو بیٹھتے ہی ایسے محسوس ہوا جیسے میری اونٹنی کو پر لگ گئے ہوں. وہ اونٹنی
جو مکے سے چلی تھی، جو بنو سعد قبیلے سے چلی تھی مکے کے لیے، اور اسے چلا نہیں جا رہا تھا، مار مار کے میں اس کو مکے تک لائی۔ اب وہ اونٹنی ایسے جیسے اڑی چلی جا رہی ہو، چنانچہ بھاگتے بھاگتے وہ جو عورتیں پہلے روانہ ہو گئی تھیں ان کو بھی کراس کرنے لگیں۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں جب میں ان عورتوں کو کراس کرنے لگی تو ان عورتوں نے کہا حلیمہ یہ اونٹنی وہی ہے جس پہ تو چڑھ کے آئی تھی، جس سے چلا نہیں جا رہا تھا، یہ تو بڑی تیز ہو گئی ہے۔ تو حضرت حلیمہ فرمانے لگی اونٹنی تو وہی ہے لیکن اونٹنی کا سوار تبدیل ہو گیا ہے۔ فرماتی ہیں جب میں اس بچے کو لے کر اپنے گھر میں آئی تو میرے گھر کے سارے جانوروں کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور فرماتی ہے میری اپنی چھاتی بھی دودھ سے بھر گئی۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری وہی بکریاں جن کے تھنوں سے نچوڑ کے قطرے نکالے جاتے تھے، اب ان کے تھن لبالب بھرے ہوئے، سارا گھر لبریز ہو کر دودھ پی رہا ہے اور پیٹ بھی نہیں بھر رہا، اور پھر پیے جا رہے ہیں اور دودھ بھی ختم نہیں ہو رہا۔ تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے اپنے خاوند سے کہا یہ کیا مسئلہ ہے، یہ اتنا سارا دودھ جانوروں کے پیٹوں میں، ان کے تھنوں میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ فرمانے لگے حلیمہ مجھے لگتا ہے جو بچہ تو لائی ہے یہ بچہ بڑا انمول ہے، یہ بچہ بڑا عجیب ہے، یقیناً یہ اس بچے ہی کی برکتیں ہیں۔ اچھا، حضرت حلیمہ کی جو بکریاں تھیں وہ ایک دم موٹی ہونا شروع ہو گئیں اور ان کے تھن بھی بھرے جانے لگے۔ تو بنو سعد قبیلے کی عورتیں اپنے چرواؤں سے کہتی، اپنے لڑکے اور لڑکیوں سے کہتی کم بختو تم کہاں اپنی بکرانے جاتے ہو، ایسی دبلی پتلی خالی پیٹ لے کے آتے ہو، تم بھی وہاں بکریاں چراؤ نا جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، دیکھو ان کے تھن کیسے بھرے ہوئے ہیں اور وہ کتنی موٹی تازی ہو رہی ہیں۔ تو وہ بچے اور وہ بچیاں اور وہ چروائے کہتے امی چراتے تو ہم بھی اسی جگہ ہیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، پتہ نہیں جب سے ان کے گھر میں یہ بچہ آیا ہے برکتیں 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 برکتیں۔ ایک دفعہ حضرت حلیمہ جن کے ہاتھ بکریوں کو چرانے بھیجتی تھی تو انہوں نے کہا مجھے ذرا میں نہیں جا سکتا آج، مجھے مجبوری ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج اگر تم بکریاں لے کے چلی جاؤ چرانے کے لیے، تو کہا امی میں چرانے جاؤں گی لیکن اس کے لیے شرط ہے۔ کہا کیا؟ کہا میرا جو بھائی محمد ہے نا اس کو بھی میرے ساتھ بھیجے۔ کہا تو کیا کہہ رہی ہے، اتنا چھوٹا دودھ پیتا بچہ تو بکریوں کو سنبھالے گی یا بچوں کو سنبھالے گی؟ بچے کو سنبھالے گی تو بکریاں بھاگ جائیں گی، کسی اور کے کھیت میں گھس جائیں گی، بکریوں کو سنبھالے گی تو بچے کو کہاں چھوڑے گی، اس لیے بچے کو نہ لے کے جا۔ کہا نہیں امی جاؤں گی تو محمد کو ساتھ لے کے جاؤں گی، اگر اس کو ساتھ نہیں بھیجنا تو میں نے بکریاں چرانے بھی نہیں جانا۔ کہا بیٹا بات کیا ہے؟ کہا امی پہلے بھی ایک دفعہ میں محمد بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی بکریاں چرانے کے لیے، جب بھائی محمد میرے ساتھ تھے تو میں نے دیکھا جب دھوپ تیز ہو گئی تو آسمان پہ پتہ نہیں کہاں سے بادل آ گئے اور مسلسل بادلوں نے ہم پہ سایہ کیے رکھا۔ ایک بات تو یہ پیش آئی، دوسری بات یہ پیش آئی کہ ویسے جب بکریاں چرانے جاتی ہوں، میں کبھی جاتی ہوں تو بکریاں مجھے ہاتھ ہی نہیں دیتی، ایک کو پکڑتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری کو پکڑتی ہوں تیسری بھاگ جاتی ہے، ان کو سمیٹتے سمیٹتے میری تو جان خرچ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب میرا بھائی محمد میرے ساتھ ایک دفعہ گیا تھا تو کیا ہوا، میں نے اپنے بھائی کو گود میں لیا ہوا تھا، بکریاں چلی گئیں چرنے کے لیے، تھوڑی دیر میں ساری بکریاں چل کے آ کے میرے بھائی محمد کے سامنے بیٹھ گئیں، وہ بھی میرے بھائی کو دیکھتی رہی، میں بھی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی۔ جن کی شان ایسی نرالی ہو ان کو کیوں چھوڑ رکھا ہے یار۔ حضرت عباس ایک دفعہ ہمارے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ میں جو اسلام میں داخل ہوا ہوں نا اس کی ایک وجہ ایک بات بھی ہے جو میں نے بچپن میں دیکھی تھی۔ کہا بچپن میں آپ نے کیا دیکھا تھا؟ کہ جب آپ چھوٹے سے تھے دودھ پیتے تھے آپ لیٹے ہوتے تھے تو میں دیکھتا تھا کہ آسمان پہ چاند ہوتا تھا اور آپ بچے اشارے کرتے ہیں نا، بچے یوں ہاتھ پاؤں ہلاتے ہیں، تو آپ جب ہاتھ ہلاتے تھے
تو چاند جس طرف آپ ہاتھ کو ہلاتے چاند بھی ادھر چلا جاتا تھا. آپ یوں کرتے چاند ادھر ہو جاتا, آپ یوں کرتے چاند ادھر آ جاتا, آپ یوں کرتے چاند ادھر چلا جاتا, آپ یوں کرتے چاند ادھر آ جاتا. تو یہ بات مجھے بڑی عجیب لگی کہ میرا بھتیجا جس طرف کو ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے چاند ادھر کو ہی چلا جاتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا جان بات یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو اللہ چاند کو بھیج دیتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, میرا دل بہلاتا تھا تاکہ میں روؤں نہیں اور میری ماں گھر کا کام کاج کر لے. جیسے آج کل کی عورتیں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے ان کو موبائل دے دیتی ہیں, کارٹون کھول کے دے دیتی ہیں کہ کارٹون دیکھتا رہے گا, کارٹون خود بھی بن جائے گا, کارٹون بھی دیکھتا رہے گا, میں گھر کے کام کر لوں گی. تو اللہ ہمارے نبی کا دل بہلانے کے لیے چاند بھیج دیتا اور وہ چاند ہمارے نبی سے کھیلتا تھا, چاند ہمارے نبی سے باتیں کرتا تھا. بتائیے جس کی شان ایسی ہو کہ اس کی انگلی پہ اشارے پہ چاند آگے پیچھے ہو جاتا ہو تو اس کے پیچھے چلنے والوں کو اللہ کتنی عزت دے گا. حضرت حلیمہ نے ہمارے نبی کو سینے سے لگایا تو بتائیے حضرت حلیمہ کو فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ آپ سے پوچھتا ہوں فائدہ ہوا نقصان ہوا؟ حضرت حلیمہ کے تو وارے نیارے ہو گئے. تو کیا جو آج ساری دنیا جبکہ ہمارے نبی کے طریقے کا مذاق اڑا رہی ہے, ہمارے نبی کی سنت کا مذاق اڑا رہی ہے, ہمارے نبی کے دین کا مذاق اڑا رہی ہے, جب آج کے زمانے میں کوئی ہمارے نبی کو سینے سے لگائے گا, ہمارے نبی کے طریقے کو اور سنت کو سینے سے لگائے گا, اللہ اس کے بھی حضرت حلیمہ کی طرح وارے نیارے کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو کیا خیال ہے کون کون اپنے نبی کے طریقے کو سینے سے لگائے گا؟ کون کون اپنے نبی سے سچا عشق کرے گا؟ زبان والا نہیں, عمل والا عشق چاہیے. اس لیے اس ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں, اپنے اہل و عیال کے اندر ایسی محنت اور کوشش کریں, اپنے محلے اور علاقے میں ایسی محنت اور کوشش کریں کہ کہیں ہمارے نبی کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو. تو بھئی محنت کریں گے, کوشش کریں گے انشاءاللہ, خود بھی اپنے نبی کے طریقے پہ چلیں گے انشاءاللہ, سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنے نبی کے طریقے پہ گزارنے کی میں بھی نیت کروں.